نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی اس مختصر نشست میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ایک پیاری سی حدیث سنیں گے، اور اس حدیث کا عنوان ہے درخت لگانا بھی صدقہ ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ مالی عبادت کرتا ہے، مالی صدقات دیتا ہے، یا میرے دوستو کوئی اچھی باتیں شیئر کرتا ہے، یہ بھی صدقات میں آتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ میں آتا ہے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے صدقاؤں سے، جتنا بھی صدقات بندہ دیتا ہے، صدقہ دینے سے ہر قسم کی بلا مصیبت ٹل جاتی ہے، ہر قسم کی آفات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی مسلم بندہ کسی درخت کا پودا لگائے یا کھیتی کرے، پھر کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا چوپایا اس درخت یا کھیتی میں سے کھائے، تو یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ اور کار ثواب ہوگا۔ دوستو، اگر کوئی کسان ہے یا کوئی باغبان ہے یا کوئی پودا لگانے والا ہے، اور وہ اس نیت سے کھیتی باڑی کرے یا باغبانی کرے یا درخت پودا لگائے کہ بھئی اس پودے سے یہ پھل پیدا ہوگا، یا اس کا سایہ بنے گا، مسافر آئیں گے اس کے نیچے بیٹھیں گے اور جو ہے نا آرام کریں گے، سستائیں گے، ان کو ریلیکسیشن ہوگی۔ یا کوئی باغبان ہے، باغ بوتا ہے کہ جی میں نے یہ باغ بویا ہے، اگر اس میں سے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی دانہ دو اور راستے میں جاتا ہوا کھا لے، یہ میرے لیے صدقہ کا ثواب ہو۔ یا کوئی دوستو اسی طریقے سے کوئی کھیتی باڑی والا ہو اور وہ کھیتی باڑی کے لیے کوئی مکائی لگاتا ہے، گنا لگاتا ہے، یا کوئی اور فصل لگاتا ہے کہ بھئی چلتے چلتے کوئی بندہ اگر اسے کوئی توڑ بھی تو میری بخشش ہے، دل میں یہ بات کر لے، چاہے اس کے باغ میں یا اس کی کھیتی میں کوئی آئے یا نہ آئے، چاہے اللہ کرے کہ یعنی کہ پوری زندگی اس کے باغ میں کوئی آئے بھی نہ، یا جو ہے نا یا اس کی کھیتی میں پورے سال کوئی نہ آئے، لیکن اگر اس کی نیت ایسی ہے تو دوستو اس کی کھیتی میں کوئی آیا بھی نہیں، کسی نے کوئی توڑا بھی نہیں، کچھ کھایا بھی نہیں، لیکن اس کو اس کی نیت کے مطابق مفت میں جزا مل جاتی ہے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے نیتوں پہ ہے۔ تو دوستو جب بھی کوئی پودا لگاتے ہیں اس نیت سے لگائیں۔ کھجور کا درخت لگاتے ہیں، کسی سیب کا درخت لگاتے ہیں، آم کا درخت لگاتے ہیں، انگور کا پودا لگاتے ہیں، کوئی بھی آپ پودا لگاتے ہیں، کوئی درخت لگاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یا باغبانی کرتے ہیں یا کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اپنی نیت پہلے سے بنا لیں۔ اور اسی طریقے سے یہ صرف درخت لگانے کی بات نہیں ہے، اس طرح ایک بندہ اگر ڈاکٹر ہے، اگر وہ اس نیت سے جائے کہ بھئی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کوئی پیشنٹ دیکھنے ہیں، اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو اور میں اس سے فیس نہ لوں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی میں صحیح ٹریٹمنٹ کروں، تو یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے۔ وہ بال جان نہیں ہے بلکہ اس کی پروٹیکشن ہے، اس کی ہیلتھ پروٹیکشن ہے، اس کے بچوں کی پروٹیکشن ہے، اور اس صدقات کی برکت سے جو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، اس کے رزق میں، اس کے اولاد میں یعنی کہ بہت زیادہ اضافہ و برکت آ سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر بندہ اگر اپنے پیشے کے حوالے سے سوچے اور یہ نیت بنا کے گھر سے نکلے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی برکت رحمت اس پہ نازل ہوں گی، اللہ کی مدد ساتھ ہوں گی، اور ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے محفوظ رہے گا، ایکسیڈنٹوں سے اور حادثات سے محفوظ رہے گا۔ ایسے اعمال، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی اس حدیث شریف پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کی برکت سے اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ یہ حدیث تھی، اور جو حدیث سننے کے بعد بھی دعا کرتا ہے دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کے توفیق ہم سب کی معافرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دنیا کی زندگی اپنی رضا والی بنائے اور نیک اعمال والی بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر کوئی جو بھی ساتھی چینل پہ نیا ہے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سب کے ساتھ اچھی باتیں شیئر کریں، آگے بڑھتے رہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔